السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو محتاب کر دے، اداس چہرے کو گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کر دے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج الیکشن مہم کا آخری دن ہے اور اس سال ہر سال کی طرح وہ گہما گہمی نظر نہیں آئی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا عوام کے دل میں وہ جو اعتماد تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے، یا ان کا اعتماد مکمل طور پر اٹھ چکا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر علی شاہ، مرکزی وائس چیئرمین پاکستان عوامی لیگ، اور اسی کے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون راجہ عمر۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام آج کرن خان میں۔ سب سے پہلے تو عمر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس بار کچھ وہ گہما گہمی، وہ شور، وہ ایک جیسے الیکشن کی فضا ہوتی ہے وہ بنتی دکھائی نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم تو الیکشن کا ماحول تو بنا ہوا ہے، اور ہمارا تو بلکہ آج مسلم لیگ نون کے جو ہے نا کچھ کل ہوئے ہیں فائنل جلسے، کچھ آج بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اور کوئی پارٹیز کو اتنا وہ لوگ نہیں شاید اہمیت دے رہے، یا کچھ نئی جو جماعتیں ہیں ان کو تو شاید اس لیے۔ باقی تو ہاں یہ ہے تھوڑا کہ دیکھیں وہ تھوڑا سا اس میں یہ کنفیوژن تھی کہ بعض لوگوں کو جس طرح وہ لاسٹ ٹائم سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی الیکشن کے حوالے سے، وہ لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ شاید الیکشن نہ ہو، الیکشن کینسل ہو جائیں یا تھوڑے سے آگے چلے جائیں، ڈیلے ہو جائیں۔ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں تھی جی، اور سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے، الیکشن کمیشن کا بھی جو ہے نا ایک ڈیٹ آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ نگران سیٹ اپ کے بعد یہ جو ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہونے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک 8 فروری کو الیکشن بھی ہوں گے، اور مسلم لیگ نون، کیونکہ عمر صاحب ہم نے بھی جگہ جگہ پر جو ہے ہم نے سروے کیا ہے، لوگوں کے جو ہے اوپینینز جانے کہ وہ کیا کہتے، تو عوام جو ہے بہت مایوس مجھے دکھائی دی ہے۔ ابھی یہ نئی پارٹیوں کی بھی بات کر رہے تھے، تو مظہر شاہ صاحب آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے اس بار جو ہے لوگوں کے اندر وہ ایک جوش و جذبہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، الیکشن جو ہو رہے ہیں نا، وہ جب آڈینس کو پتہ چل جائے نا کہ جو فلم ہم دیکھ رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے، تو نہ اس میں مزہ رہتا ہے نہ اس میں چام رہتا ہے۔ تو یہ جو فلم چل رہی ہے نا، اس کا اینڈ سب کو پتہ چل چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو وہ گہما گہمی، وہ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا۔ جب ایک ڈیل کے تحت آپ باہر سے کسی کو بلائیں اور اس کو پورا پروٹوکول دیں، اس کے جلسے ریلیوں کے لیے باقی لوگوں کی اداروں کی خدمات لیں اور انہیں کہیں کہ جلسے میں جائیں تاکہ کوئی تھوڑی سی رونق لگ جائے، اور باقی پارٹیز کو کہیں کہ آپ کے لیے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس لیے آپ یہ جلسے جلوس ریلیاں نہیں کر سکتے، تو وہ پھر الیکشن تو نہ ہوا نا۔ یہ تو فکس میچ ہے، اس فکس میچ کا رزلٹ بہت برا ہے جو عوام کو پتہ چل چکا، اور اس کا جو غصہ ہے، جو اگریشن ہے عوام کے اندر، وہ 8 تاریخ کو نکالیں گے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی بالکل۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو جو یہ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ فکس میچ اور سارے معاملات ڈیل، تو مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ ان باتوں میں فکس میچ نہیں ہے، تو پھر یہ بات بھی تو آپ ہمیں کلیئر کریں نا کہ مقابلہ کس میں؟ ہمیں کوئی مد مقابل دکھائی نہیں دے رہا۔ میری ایک بات سنیں، مقابلہ کیونکہ ساری جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہے جی، اس میں اب وہ بات ہوئی ہے کہ پبلک جو ہے نا اور جماعتوں کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی، یا ان کی اتنے بڑے کراؤڈ فل میٹنگ یا جلسے نہیں ہو رہے، تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے ہمارا۔ دیکھیں سارے جلسے بھی ہو رہے ہیں، بڑے جلسے بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے جلسے بھی ہو رہی ہیں، کارنرز میٹنگ بھی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی۔ تو میں نہیں سمجھتا اس میں جناب نے جس طرح بات کی شاہ صاحب نے کہ کوئی فکس بات ہوگی ہے، فکس میچ ہے، کوئی ڈیل ہوگی ہے، میں ان میں سے کسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے جی۔ اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر یہ الیکشن والا معاملہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، ہم میاں صاحب کو اسی طرح جو ہے نا پرائم منسٹر بنا دیں اور جناب کابینہ۔ ویسے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بڑا فائدہ ہوتا ملک اور قوم کا پورا، کہ پاکستان کا اربوں روپیہ بچتا اس ڈرامے بازی سے۔ یہ جو ابھی کتنے کے لوگ ابھی ہمارے زخمی بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ مر بھی گئے ہیں اس الیکشن کی وجہ سے، یہ بھی حادثات نہ ہوتے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا. NH56 کے اندر لاسٹ میرا پروگرام ریکارڈ کے اوپر ہے کہ میں نے نون لیگ کی خاتون کو کہا کہ آپ بھی جلسہ کرائیں, ہم بھی جلسہ کراتے ہیں. بالکل یاد ہے ہمیں. لیاقت باغ کے اندر نون لیگ نے جلسہ کرایا, پیپلز پارٹی نے جلسہ کرایا, جماعت اسلامی نے جلسہ کرایا, اور کتنے کراؤڈ نے رسپونڈ کیا وہ آپ جا کے آپ کے ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کراؤڈ تھا. مجھے پتہ ہے اچھے طریقے سے. چیلنج ان کو یہ تھا کہ ہم بھی پھر 2 دن بعد جلسہ کرائیں گے اور پھر آپ موازنہ کر لیجیے گا, اور آپ کو ہی کہا تھا کہ آپ جج بن جائیے گا. بالکل یاد ہے مجھے. ہم نے جا کے کہا کہ جناب ہم نے جلسہ کرانا ہے, تو ہمارے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی, ہمارے لیے بتا دیا گیا کہ دہشت گردی کا بڑا شدید خطرہ ہے, آپ جلسہ نہیں کر سکتے. تو بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوسری پارٹیز کو اہمیت نہیں دے رہے, اہمیت ہماری جو قبولیت والے لوگ ہیں نا شاید ان کو نہیں نظر آ رہی. عوام میں تو جتنی قبولیت ہے وہ تو صرف ہے ہی ٹوٹلی ایک سائڈ کے اوپر. ایک شخص کو شکست دینے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, جو کہ ہیرو پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے, اس کے لیے پوری کے پورا نظام اکٹھا ہو گیا. ساری جماعتیں اس کے خلاف اکٹھی ہو گئیں. اس کے خلاف جو ہمارے بڑے بہترین اچھے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ان کے شامل ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ساری انتظامیہ, سارا یہ تمام جماعتیں مل کے انکلوڈنگ کنٹرول میڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ چند 100 بندے اکٹھے کر پاتے ہیں یہ لوگ, چند 100. اور ہمیں آپ کارنر میٹنگز یہ کہہ رہے ہیں نا, کارنر میٹنگز, یہ ابھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آئے ابھی چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو کرنے دے رہے ہیں کس کو نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں جب تک کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے دنیا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. ابھی جتنے آبزرورز باہر سے آ رہے ہیں ان کی ابھی رپورٹ آئی ہے, کل کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. جب لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں پھر یہ سلیکشن کو آپ کیا نام دیں گے؟ 200. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ابھی سے ووٹنگ کے جو ہے نا وہ باقاعدہ کہیں کیمپ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ سٹیمپس لگ رہی ہیں. تو آپ تو ریہرسل ابھی سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھے لگتا ہے وہ ووٹ جو ہے نا وہ ابھی سے پولنگ شروع ہو گئی ہے. جو آزاد امیدوار ہیں یہ کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد ہیں کہ بعد میں کسی بھی جو ہے پارٹی میں شمولیت؟ دیکھیں کون سا آزاد ہے. اس کنٹرولڈ الیکشن کے اندر جتنے کینڈیڈیٹس کو الاؤ کیا گیا کہ وہ الیکشن لڑ لیں, ان میں سے میجورٹی آپ دیکھ لیجئے گا جو پی ٹی آئی کا ٹیگ لے کے ابھی میدان میں اترے ہیں, یہ استحکام پارٹی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ ان کے خریدار بنے ہوئے ہوں گے. منڈی لگ رہی ہوگی, اس منڈی میں کچھ بک جائیں گے, کچھ نہیں جو نظریاتی ہیں وہ نہیں بکیں گے. تو فائدہ کیا ہے اس رزلٹ کا؟ وہ میرے بھائی نے کہا نا, وہ تو بالکل یہی کرنا چاہیے تھا جو یہ کہہ رہے ہیں. آتے اور وہاں سے انہیں کہتے ہیں کہ ویسے میں ایک اور آپ بتا دوں, یہ ان کے ساتھ دھوکا بڑا خطرناک قسم کا دھوکا. بڑے میاں صاحب کو کوئی نہیں ملنے لگی پریمیئر شپ, ٹھیک ہے, وہ چھوٹے میاں صاحب اپنی پہلی بات پکی کر کے بیٹھے ہوئے, جیسے وہ جو ہے نا میری بات پکی ہوئی, چھوٹے میاں صاحب کی بات پکی کر کے بیٹھے. ادھر زرداری صاحب کو بھی انہوں نے آشیرواد دی ہوئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ بھی ہیں. اس قسم کے الیکشن, اس قسم کا ڈرامے بازی, یہ صرف ٹائم ویسٹ کرنا اور لوگوں کی انرجیز ویسٹ کرنا, پیسے ضائع کرانا. میں وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں, اگر آپ نے دوسرے کینڈیڈیٹس کو گراؤنڈ ہی نہیں دینا کھیلنے کے لیے تو کون سے آپ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے, کون سے الیکشن ہو رہے ہیں, کون سا میچ ہو رہا ہے؟ ڈرامے بازی ہو رہی ہے صرف, اور کچھ بھی نہیں. یہ جو خرید و فروخت کا نظام ابھی انہوں نے بات کی, تو کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا نظام آئے گا تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ انہوں نے یہ بات کلیم کی ہے, میں نہیں کہہ رہی, مجھے نہیں پتا. مجھے پہلے تو ایک بات ہے کہ یہ شاہ صاحب میرے بھائی ہیں, قابل احترام ہے. یہ کن کا یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہیرو ہے, وہ مطلب اس طرح ہے, اس کو ایک کو ان کو نہیں پتا, پوری قوم کو پتا ہے. نہیں پتا مجھے, مطلب یہ میں کن کی بات کر رہے تھے, آپ کلیئر کر دیں کہ وہ کون ہیرو ہے کہ جس کو جناب سارا انہوں نے کہا جی سارے قاسم کے ابو قیدی 804 وہ شخص جس نے ویلفیئر کے کام کر کے پوری دنیا میں نام کمایا اور کمٹ کیا تو اس کو ڈیلیور کیا. وہ شخص جس نے غریبوں کو صحت کارڈ ڈیلیور کیا. اچھا, وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے, امت اسلامیہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقوام متحدہ میں بلند کیا اور تمام قوموں کو بتایا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں, اور اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا نام لینے پہ میڈیا پہ پابندی لگائی گئی ہے. پابندی کنہوں نے لگائی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ اس کا نام لو, اس کی تقریر چلاؤ, اور آپ کا میڈیا کہتا ہے کہ ہم نہیں چلا سکتے.
یہ سب کو پتا ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے. اچھا مظہر صاحب اپنی اچھا مجھے الیکشن ایک مہم بات میں نا بتائیں, مجھے ایک میڈم بات بتائیں, مجھے چھوٹی سی ایک بات بتائیں. ایڈم کر دیکھیں مجھے یہ بتائیں, انہوں نے ابھی نام لیا, ان کے سارے کام بھی گنوائے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, مجھے یہ بتا دیں, ان کو بتائیں پہلے تو یہ مجھے آپ اپنا بتائیں شاہ صاحب کہ آپ ابھی وہ آپ نے میڈم نے آپ کا تعارف کرایا, آپ کی جو ہے نا پاکستان عوامی لیگ ہے, جی آپ کی پارٹی, آپ اس سے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو آپ جناب جو ہے نا تعریفیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پارٹی میں کے آپ کو بتاتا چیئرمین ہوں, کی کر رہے ہیں, یا تو پھر آپ اپنی یہ پارٹی اس میں ایگزام کر لیں, یا ان کی پارٹی میں آپ چلے جائیں, یہ نا یا اپنا تعارف چینج کریں کہ بھی آپ یہ ترجمان PTI لکھ لیں ساتھ. کسی بھی مظلوم شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم میرے اللہ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. میں اس مظلوم شخص کے لیے کھڑا ہوں جس کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی. میں نے پچھلے پروگرام میں, میری بات سن لیں, پچھلے پروگرام میں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف جن کا نام لینے کی اجازت ہے, محترم کو جب یہاں سے باہر بھیجا گیا مشرف دور میں, وہ گئے اپنی بے شک مرضی کے ساتھ, وہ بھی غلط تھا. جب ان کو یہاں بلایا گیا وہ بھی غلط تھا. جب ان کو دوبارہ اقتدار دیا گیا تب بھی غلط تھا. اب جب دوبارہ ان کو سزا دینے کے بعد ایک مجرم کو باہر بھیجا گیا صحتیاب ہونے کے لیے, وہ بھی غلط تھا. اور جب ان کو یہاں پر بلایا گیا ہے وہ بھی غلط ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا, وہ بھی غلط تھا. ان کو جب اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تو وہ بھی غلط ہے. میں غلط اور صحیح کے فرق کو واضح کر رہا ہوں. آج اگر میاں نواز شریف کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوتا تو میں یقیناً ان کی حمایت میں بات کرتا. آج ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو ابھی فیصلہ دیا گیا ہے نکاح والا, مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا ڈھکی چھپی بات ہے کہ کسی خاتون کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے, جو قرآن اور حدیث نے بیان کر دیا گیا کہ فیصلہ اس نے بتانا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نکاح کر سکوں یا نہ کر سکوں, وہ فیصلہ کوئی تیسرا پرسن آ کے کر رہا ہے. آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے اسلام کو بھی رون دیا ہے, آپ نے پاکستان کو بھی رون دیا ہے, معاشرے کو بھی ختم کر دیا ہے. کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے جس نے اپنی وائف کو طلاق ہوئی ہوئی ہے, وہ جا کے آج نیا کٹا کھول دے گا اور کہے گا جناب ہاں جی وہ ہوئی نہیں تھی, اس کا نکاح غیر شرعی ہے. آپ کس طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بھائی نے بتایا تو میں نے اس لیے ایکسپلین کیا ہے. میں اپنے علاقے سے کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں حق اور سچ کے راستے پہ چل رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں پر آپ کی پارٹی ہو رہے یا تو پھر آپ اپنی پارٹی چینج کر لیں. ٹھیک ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. اپنی الیکشن مہم میں عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں جی, PTI ووٹر کو راغب بھی کر رہے ہیں, اور یہی کام شیخ رشید صاحب بھی کر رہے تھے, اور ملک بھر میں یہ کام دیگر امیدوار جو ہیں آزاد امیدوار کے طور پر کر رہے ہیں. یہ نہیں سمجھتے آپ کے PTI کو اچھا دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو ووٹ تقسیم ہونا ہے نا عمران خان کا, اس کا فائدہ یقینی طور سے نون لیگ کا دوسری پارٹیز کو ہوگا. تو کم از کم اگر میری کوئی سمپتی ہے ان کے لیے, جو کہ ہونی بھی چاہیے, کوئی بھی اگر بینگ اے ہیومن بینگ جو دیکھ رہا ہے جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, تو اگر اس طرف جائے گا تو وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ ایسا رزلٹ ہو جس میں ظالم کو فائدہ ہو اور مظلوم کا نقصان ہو. تو میں اس میں نا سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا میٹر علیحدہ ہے, میں ان کے بہا پہ کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن میری وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں شہریار ریاض صاحب, اور اس کے علاوہ جو PTI کی جو باقی قیادت ہے ان کے ساتھ ہماری کافی سارے معاملات میں کافی لمبی ڈسکشنز ہوئی ہیں. اور ابھی جو منشور آیا PTI کا, الحمدللہ جو بات ہم 3 سال سے کہہ رہے تھے وہ باتیں اس میں بہت ساری مینشن کی گئی ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ PM کا الیکشن ہونا چاہیے, جیسے انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ سینٹ کے 50% کا الیکشن ڈائریکٹ عوام سے ہونا چاہیے, اس کے علاوہ 4 سال مدت ہونی چاہیے, اور بہت سارے نکات ہیں جو ہمارے منشور کا بہت عرصے سے حصہ تھے جو آج PTI نے اپنے منشور میں شامل کیے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو بات 3 سال پہلے کہہ رہے تھے وہ آج مین سٹریم پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے. ہماری بہت ساری باتوں میں ان کے ساتھ جو ہے نا اتفاق ہے, اور انشاءاللہ آج رات کو یا کل صبح ایک اچھا سرپرائز, میں اسپیشلی اپنے حلقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, NH56 کے حوالے سے, وہاں سے ایک اچھا سرپرائز ملے گا اور ہم خان صاحب کا ووٹ ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو مظلوم کہہ رہے ہیں, کیا اس انسان کو مظلوم آپ کس طرح کہتے ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا, جو اپنے
ملک کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے جو زیادتی کی, جو کیا نومی والا زیادتی کی؟ آپ واقعہ ذرا کیا, مجھے یہ بھی ملک کے clear خلاف کیجیے گا. سازش بالکل. کی, ملک کے دفاعی جو ہے نا تنصیبات کو نشانہ بنایا اپنی عوام کو گمراہ کر کے. کیا آپ ان کو مظلوم کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس طرح ان کو مظلوم کہہ رہے ہیں جی. اچھا جو کیسز یہ ویسے نا ایک مذاق ہے کہ ہم جب ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے نا, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیٹ کا دشمن ہے. سن لیں جی, میاں نواز شریف جنرل باجوہ اور جنرل فیاض کا نام لے کے, سٹنگ ججز جو سپریم کورٹ بیٹھے تھے ان کا نام لے کے انہیں جو القابات سے انہوں نے نوازا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. مریم بی بی نے جس طرح سے القابات دیے وہ سارے ریکارڈ کا حصہ ہے. اپنے جلسوں میں بتایا کہ یہ لوگ ہیں مجرم, یہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا. تو اس وقت کون تھا مجرم پاکستان کا؟ کون تھا جس نے میں نے کہا یہ آج اگر یہ الزام عمران خان کے اوپر لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا اداروں کا دشمن ہے, تو یہ ساری ہی وہی سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ بیت چکی ہے. آج پیار ان کا آپ کے لیے جاگ گیا, کل اس کے لیے جاگا ہوا تھا عمران خان کے لیے, کل کو دوبارہ میں وہی کہہ رہا ہوں کل کو دوبارہ عمران خان کے لیے جاگ گیا تو یہ ایسے کلین چٹ ہو جائے گی, صاف ہو جائے گی ساری بات. پھر کیا کریں گے یہ؟ میری ایک بات سنیں, پھر ان کے ساتھ برا ہوگا. ہوں گے یہ پرسوں کی بات ہے نا, انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی عوام اس ٹائم مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ میاں صاحب چوتھی بار ایک دفعہ پھر. مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کئی زبانیں ان کی نہ ضبط ہونی شروع ہو جائیں. جو حالات ہیں گراؤنڈ میں پبلک کے اندر, آپ نے بھی سرویز کیے ہیں, آپ اپنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ نے جو سرویز کیے ہیں اس کا رزلٹ کیا آیا. اس وقت 70 سے 80% جو ووٹ ہے نا وہ ان کے خلاف ہے, وہ ان کے خلاف ہے. میں آلریڈی یہ بات کہہ چکی ہوں, میں نے آلریڈی یہ بات اس لیے پروگرام کے شروع میں کہہ دی ہے کہ جو چیز میرے دیکھنے میں آئی لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے دیکھیں راولپنڈی کینٹ سے, ہمارے راولپنڈی کینٹ سے سنیں جی, آپ مجھے بتا دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے راولپنڈی کینٹ سے جو ہمارے امیدوار ہیں ایم این اے کے ملک ابرار صاحب, ٹھیک ہے, ایم پی اے کے جو امیدوار ہیں ملک افتخار صاحب, اس کے ساتھ جو پی پی 15 جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں ملک منصور صاحب, آپ یقین کریں گے کہ کینٹ میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کو اتنا اچھا رسپانس ہے اور اتنی زبردست کمپین ہے, اور وہ لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے. میں اس یہ بڑا مزیدار میچ ہو رہا ہے, گراؤنڈ ایک ہے, بتاؤں اس کے اندر جو ٹیم ہے نا وہ بھی ایک ہی ہے. یہ امپائر اس کے ساتھ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. مخالف ٹیم ہی کوئی نہیں, مخالف ٹیم کے نا سارے کھلاڑیوں کو انجرڈ کر دیا ہے یا ان کو ریڈ کارڈ دکھا کے گراؤنڈ سے باہر بٹھا دیا گیا ہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں بڑا مزے کا میچ ہو رہا ہے جی, ہم ادھر بھی جا رہے ہیں گول کرتے ہیں, ادھر بھی جاتے ہیں گول کرتے ہیں, گول ہو رہا ہے, یہ اپنے خلاف گول کر رہے ہیں, ان کو پتا کچھ بھی نہیں چل رہا ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھیل ہی ایسے سکتے تھے کہ ان کے مخالفین کو انجرڈ کر دیا جائے, ان کے مخالفین کو ناک آؤٹ کر کے باہر بٹھا دیا جائے, ان کو ہاتھ کڑی لگا دی جائے, ان کو قید کر دیا جائے, پھر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, سازش میں ملوث, یہ گراؤنڈ میں جا ہی نہیں سکتے. ظاہری بات ہے قانون اپنا راستہ لے گا, اس میں ہم نے ہمارا اسی قانون نے راستہ لیا تھا جب ان کے میاں صاحب کو جو ہے نا نال ڈکلیئر کیا تھا, اس کو بھی چیختے تھے, چلاتے تھے, میاں ثاقب نثار کو گالیاں دیتے تھے. آج یہ دنیا کی تاریخیں بیان کر رہے ہیں, کل کو پھر میاں صاحب نے اپنے ورکروں کو ہمیں یا اپنے پارٹی قائدین کو کہا کہ یار ملک کی جو ہے نا دفاعی چیزوں پہ حملہ کر دو, یا جناب اس سے بڑا دفاعی حملہ کیا ہوگا کہ آپ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے خفیہ مذاکرات کرتے رہے. میاں صاحب نے یہ سارے کام کیے, نیپال میں انہوں نے ڈائلاگ کیے مودی کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی فیکٹری ہے انڈیا کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. کون سی ایسی بات رہ گئی ہے جو آپ نے جا کے ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں کی, ہمارے پاکستان کو کس جگہ پہ آپ نے ڈیمیج نہیں کیا؟ 2018 میں مسلم لیگ نون پہ مشکل ٹائم تھا. مجھے ایک بات بتائیں, مسلم لیگ نون نے کیا یہ جو 9 مئی والا ثانیہ پی ٹی آئی نے کیا مسلم لیگ نون نے, میں نے کہتا ہوں ایک پتا بھی نہیں توڑا, نہ اپنے اداروں کے خلاف گئے, نہ اداروں کے خلاف بات کی, اور اداروں کے خلاف نہیں گئے. ان کے سارے لیڈروں کی تقریریں موجود ہیں, انہوں نے آرمی چیف, سٹنگ آرمی چیف کو